السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی سلمان ازہری صاحب سے۔ تو دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آپ حضرات اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ سنیے مکمل بیان مفتی سلمان ازہری صاحب سے۔ تقوی کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی رمضان کے متعلق عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے گزشتہ میں نے ایک تفسیر میں بھی عرض کیا، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی، کچھ خزانہ خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، کچھ رزق بچا لیا جائے۔ نادانو، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے، ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، رمضان میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا، یہ سب کو پتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی سرکس، جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا۔ اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے، کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا؟ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا۔ ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے، تو بلند ذات والا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ محدثین نے مفسرین نے فرمایا، ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے، وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی، لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں، تو یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے، لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی، اپنے من کی سنی، اپنے نفس کی۔ تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا، یہی ہے نفس کی عبادت، نفس کی پرستش، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ یہ نفس ہمارا جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے، ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے، وہ جہاد بہت سخت تھا، صحابہ زخمی تھے، بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد، نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے۔ میرے عزیزو، یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو، اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو؟
नफ्स अम्मारा सबके पास है। कुरान में मौला फरमाता है वमा उबर्रिकु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। कोई अपने नफ्स से बच नहीं पाएगा सिवाय वो शख्स जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। अल्लाह का रहम जिस पर हो गया वो अपने नफ्स से बच जाएगा। मैं आपको एक दुआ बताता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ करते थे तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने कह जा रहा हूँ। कौन सी? हुजूर जब दुआ करते थे तो यूं कहते थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत ऐनिन। ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। हुजूर जब ये दुआ करते कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए, तुरफत ऐन कहते हैं पलक झपकने के बराबर, इतने टाइम के लिए भी ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो अंदाजा करो ए मोमिने नफ्स की तबाहकारियां क्या क्या हैं। अब मैं जो बात कह रहा हूँ ये तवज्जो से सुनो। ये नफ्स अम्मारा जिसने शैतान को भी गुमराह किया, शैतान को भी बहका दिया, ये नफ्स आदम को सजदा न करने का जो गुरूर पैदा किया यही नफ्स अम्मारा था। इस नफ्स अम्मारा को अगर कोई कंट्रोल करा सकता है तो माह रमजान मुबारक, बस यही है रमजान की फजीलत। रमजान मुबारक इसलिए तुम्हें दिया गया कि बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे नफ्स को काबू में नहीं कर पाएंगी, लेकिन रमजान के रोजे तुम्हें कंट्रोल में ले आए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। दोस्तों रमज़ानुल मुबारक की भी क्या निराली शान है। यही वो मुबारक महीना है कि जिसमें इंसानियत की हिदायत के लिए आखिरी आसमानी किताब यानी कुरान करीम नाजिल हुआ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम। पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे। दोस्तों हमने पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 185 का एक हिस्सा सुनने की सआदत हासिल की। इस आयत करीमा में रमज़ानुल मुबारक का एक खुसूसी तारुफ पेश किया गया कि फ़र्ज़ रोज़ों के लिए एक महीना मखसूस है और वो मुबारक महीना माह रमज़ान है। तो दोस्तों और भाइयों और बहनों, करो सब नेकियों पर नेकियां, पड़ गए दोज़ख पे ताले कैद में शैतान है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमज़ानुल मुबारक के लिए सजाई जाती है। और फरमाया, रमज़ान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों के पत्तों से बड़ी बड़ी आँखों वाली हुरों पर हवा चलती है और वो अर्ज़ करती है, ऐ परवरदिगारे आलम, अपने बंदों में से ऐसे बंदों को हमारा शौहर बना जिनको देखकर हमारी आँखें ठंडी हो और जब वो हमें देखें तो उनकी आँखें भी ठंडी हो। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो आगे शेयर कीजिएगा। मज़ीद बेहतरीन खूबसूरत और लाजवाब हदीस शरीफ के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब दीजिए। शुक्रिया।